السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم اور آج میں آپ کے لیے ناول کانچ سا عشق کی قسط نمبر 5 لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کی رائٹر ہے منتہا چوہان۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ زارون، کیا کہہ رہے ہو تمہارے نکاح میں؟ کب کیا تم نے نکاح اس سے؟ فیصل اس کے سامنے آتے پوچھ بیٹھا۔ 2 دن پہلے، گہرا سانس خارج کرتے وہ اتنا ہی کہہ پایا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ مطلب تم نے نکاح کیا اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ ہم کیا دشمن تھے تمہارے؟ فیصل تو لڑنے مرنے کو تیار ہو گیا۔ یار، مجھے راہین تک پہنچنا ہے کچھ بھی کر کے۔ اس کے چچا کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میری چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، اور اب کیسے پہنچوں اس تک؟ وہ بے بسی سے بولا۔ اس کا ایڈریس ایڈمن آفس سے مل جائے گا۔ عائشہ جیسے نیند سے جاگی۔ لیکن وہ تو صبح ہی ملے گا، زارون نے منہ بنا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ تو جانی تھوڑی دیر پہلے ٹپک پڑنا تھا، فیصل نے اسے تن تن کہا۔ اس کے چچا بھی تو پورے جلاد ہیں، عائشہ نے منہ بنا کے کہا۔ اس پروفیسر کو تو نہیں چھوڑوں گا میں، کسی حال میں نہیں، اور اس کا وہ چیلا تنویر، سب کو دیکھ لوں گا، زارون نے گہرا سانس خارج کرتے سرد لہجے میں کہا۔ انہیں چھوڑ، پہلے راہین تک پہنچنے کا بندوبست کرو، کہیں اس کے چچا جان اس کی کہیں شادی نہ فکس کر دیں۔ فیصل نے پتہ کی بات کی تو زارون کا دل بھی اس بات سے کھٹکا۔ وہ گاؤں پہنچ چکے تھے۔ ساری رات سے خاموشی چھائی رہی۔ ڈرائیور کی موجودگی میں نہ امتیاز بیگ بولے نہ رہین کہیں، لیکن امتیاز بیگم کا غصہ ابھی تک قائم تھا۔ گاڑی دروازے کے باہر ہی رکی تھی۔ راہین فوراً باہر نکلی۔ اس کے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ ڈرائیور کو کرایہ دیتے وقت وہ اب اس کے جانے کے بعد راہین کا ہاتھ تھامے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ راہین کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بہہ نکلے۔ راہین کو لا کے انہوں نے اندر صحن میں دھکا دیا کہ وہ بری طرح زمین پوس ہوئی۔ ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں ٹوٹتی گلائیوں میں چبھی تھیں۔ درد سہتے کراہتے وہ مڑتے اپنے چچا جان کو دیکھنے لگی۔ ارے کیا ہوا؟ کیوں دھکا دے دیا؟ حمیدہ بیگم کا دل دہل گیا۔ اور بھیجو شہر پڑھنے، ہمارے منہ پہ کالک تھوپ دی اس نے، وہ غصے سے بھڑکے۔ کیا تو نے؟ کیا کہہ رہے تمہارے چچا؟ حمیدہ بیگم نے غصے سے پوچھا۔ کچھ نہیں کیا چچی جان۔ چچا جان کو غلط فہمی ہوئی ہے، پلیز ان سے کہیں نا، ایک بار میری بات سن لیں۔ میں بے قصور ہوں، راہی نے روتے ہوئے کہا۔ بے قصور؟ اس لڑکے کا ہاتھ تھامے یہ وہاں اندر داخل ہوئی۔ میں نے دیکھا اپنے ان گناہ گار آنکھوں سے، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پہ گئی۔ کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ چچا جان چلا کر پوچھ رہے تھے۔ راہین کی تو ہمت ہی جواب دے گئی۔ بتا، کیا سچ ہے یہ؟ اب کی بار حمیدہ بیگم سیدھی ہوئی اس کے ساتھ۔ نہیں چچی جان، آپ سنیں پلیز، آپ تو پوری بات سن لیں۔ ایسا کچھ نہیں۔ راہین کو سمجھ نہ آیا کہ کیسے اپنی بے گناہی ثابت کر۔ حمیدہ بیگم نے کھینچ کر ایک تھپڑ سے رسید کیا۔ آوارہ بدچلن، اسی دن کے لیے تجھے پالا سہارا دیا کہ تو ہمارے سروں میں خاک ملا دے۔ حمیدہ بیگم کا ایک ہاتھ پڑا تھا اور وہ لڑکھڑا کے گری تھی، لیکن ان کے الفاظ کے تیر بچی کی طرح اس کے دل کے پار ہوئے تھے۔ لفظ بدچلن نے اس کے الفاظ ہی گم کر دیے۔ اب کوئی صفائی نہیں، کچھ نہیں۔ بولتی کیوں نہیں؟ کون ہے وہ لڑکا؟ بول بے غیرت، بول۔ ماں باپ خود مر گئے، نحوستیں ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ وہ لاتوں اور گھونسوں سے مار رہی تھی، جبکہ راہین چپ چاپ بات سہ رہی تھی۔ اچھا ہوا مر گئے وہ، ورنہ آج اپنی بیٹی کی کرتوت دیکھ کے ہی مر جانا تھا انہوں نے۔ چچا جان نے بھی زہر اگلا۔ راہی نے آنکھیں بند کرتے گرم سیال مادہ اپنے اندر اتارا، لیکن پھر بھی گال بھیگتے چلے جا رہے تھے۔ ہے ہی آوارہ، اب کیا بولے گی؟ کچھ رہا ہی نہیں بولنے کو۔ حمیدہ بیگم نفرت سے پھنکاری تھی۔ راہی نے ایک دکھتی نظر ان پہ ڈالی۔ لوگ کہتے ہیں جب بات کردار کی آ جائے تو صفائی دینی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن چچی جان، جب بات کردار پہ آ جائے تو میں کہتی ہوں بات ختم ہو جاتی ہے۔ راہین کے سرد الفاظ نے چچا چچی دونوں کو ایک پل کے لیے چپ کر دیا۔ دونوں ہی اسے دیکھیں گے۔ تانیہ بھی وہاں موجود ہوئی، لیکن وہ خاموشی سے سب تماشا دیکھتی رہی اور انجوائے کرتی رہی۔ اس کی نا بہت ہی زبان چلنے لگی ہے، کل ہی بلاتا ہوں ان لوگوں کو، آئیں اور نکاح کر کے لے جائیں اس غلاظت کو یہاں سے۔ چچا جان نے پھر غور افشانی کی۔ ان کی بات پہ راہین کے تو پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ چچا جان؟ نکاح؟ شادی؟ راہین پتھرائی آواز میں بولی تھی۔ ہاں، تیری چچا جان نے تیرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کرنی تو بہت دھوم دھام سے تھی تیری شادی، لیکن اب تو نے جو گل کھلایا ہے نا، اس کے بعد تیرا کل نکاح کر کے تجھے رخصت کر کے جان چھڑائیں گے۔ حمیدہ بیگم نے نخوت سے کہا۔ پلیز ایسا مت کرے، میں معافی مانگتی ہوں، پلیز معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری شادی کہیں اور مت کریں پلیز۔ راہین رو دی۔ حمیدہ، مجھے لگتا ہے کہیں یہ بھاگ نہ جائے اور کل سب باراتیوں کے سامنے میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ تو اسے نا اس کے کمرے میں بند کر دو، اور کل جب تک بارات آنی ہے اسے تیار کر کے نکاح کے لیے سامنے لانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھنا، کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ پلیز ایک بار بات سن لے میری ساری، اس کے بعد جو چاہے سزا دے دینا، میں اف تک نہیں کروں گی، لیکن لے جا اسے۔ چچا جان نے اس کی بات کاٹی۔
حمیدہ بیگم اسے زبردستی گھسیٹتی ہوئی اندر لے جا کے اس کے کمرے میں دھکا دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ روتی رہ گئی، چلاتی رہ گئی، لیکن کسی نے اس کی نہ سنی۔ اس ایک پل اسے شدت سے زارون یاد آیا، وہ پل جب اس نے زارون سے اس کے کہنے پہ نکاح کر لیا تھا اور آج وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے وہ سچویشن سے نکلے، جبکہ اس کے پاس نہ نکاح نامہ تھا نہ کوئی ثبوت، اور اس کی بات پہ کون یقین کرے گا۔ اس نے سر اپنے ہاتھوں پہ گرا لیا اور دروازے کے پاس ہی بیٹھتی چلی گئی۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھ سے کوئی بھول چک ہوگی تو مجھے معاف کر دے، میری مدد کر۔ وہ وہیں روتے روتے اپنے اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ مشکل وقت میں صرف اللہ ہی کی ذات تو یاد آتی ہے، ورنہ کون ہے جو مشکل وقت سے نکالے سوائے اللہ کی ذات کے، وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ آغا جی۔ بی جان اتنے رات گئے آغا جی کو فون پہ بات کرتے دیکھا تو ان کے پاس آ گئے۔ لڑکی کے چچا جان کا فون تھا، کہہ رہے تھے کہ کل ہی بارات لے آئے، اس کے بعد اس بچی کے بھائی کا آپریشن کے لیے انہیں شہر جانا پڑے گا، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کے لیے ڈیٹ دے دی ہے تو ان کو مسئلہ ہو جائے گا، ورنہ پھر بہت لیٹ کہہ رہے ہیں۔ ارے ویسے بھی تو 2 دن بعد ہی تو بارات جانی تھی، اس میں بھی انہیں ہے کہ اور جلدی کرو، کہیں کوئی خاص بات تو نہیں؟ بی جی کی چھٹی ہی بیدار ہے۔ خیر 2 دن بعد بھی تو لے کے جانی ہی ہے نا بارات، تو کل سے ہی۔ ویسے بھی ہارون کی مرضی تھی کہ سب سادگی سے ہو، تو کل سادگی سے گھر کے افراد ہی جائیں گے نکاح کے لیے، ولیمے پہ سب کو بلا لیں گے۔ آغا جی نے چشمہ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے رسان سے کہتے آنکھیں مون لیں۔ آپ ہارون سے تو بات کر لیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ بی جی کو ہمیشہ ہارون کی فکر ستاتی تھی، مان جائیں گے وہ، آگے کبھی انکار کیا انہوں نے؟ جواب کا ہے بہت اعتماد سے کہتے، ان کے لہجے میں فخر تھا۔ بی جی اب کی بار چپ ہو گئی۔ کل تیاری کیسے ہوگی ساری؟ بی جی کو نئی فکر ستانے لگی۔ ہو جائے گی، اب آپ فکر نہ کریں اور سونے کی تیاری کریں، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ آغا جی نے ان کا دھیان بٹایا۔ او ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ بی جی فوراً سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آغا جی مسکرا دیے۔ زارون ٹریٹ تو بنتی ہے نا؟ فیصل نے ایڈریس والا صفحہ ہارون کی جانب بڑھاتے کہا تھا۔ ہاں ساری ٹریٹس دوں گا، بس دعا کرنا کامیاب لاٹو، کیونکہ اس کے چچا صاحب مجھے کچھ سیدھے نہیں لگتے۔ زارون پرسوچ انداز میں بولا۔ تھوڑا سیدھا؟ وہ پورے کے پورے ٹیڑے ہیں، انتہائی برے انسان ہیں۔ راہین کو اس کے بھائی کی وجہ سے بہت بار بلیک میل کر چکے ہیں، اور وہ بیچاری بھائی کی محبت کے ہاتھوں مار مان جاتی ہے۔ عائشہ نے بھی منہ بنایا کہ اس کے بھائی کو کیا ہوا؟ زارون نے سوال کیا۔ اس کا بھائی اپاہج ہے، کوئی نہیں جانتا وہ پیدائشی اپاہج ہے یا بعد میں ہوا، لیکن اس کے علاج کا بہت خرچہ ہے، ایسا اس کے چچا نے کہا۔ اس لیے راہین بہت زیادہ پڑھ کے اپنے بھائی کا علاج کرانا چاہتی تھی۔ عائشہ کے لہجے میں راہین کے لیے دکھ اور محبت تھا۔ خیر اب یہ وہاں جا کے پتا چلے گا۔ زارون نے ایڈریس اپنے پاکٹ میں ڈالا۔ ہم بھی چلیں ساتھ؟ فیصل نے مشورہ دیا۔ نہیں، آپ کا یہاں رہنا ضروری ہے تاکہ وہ پروفیسر کیا کرتا ہے اس پہ نظر رکھ سکوں۔ زارون نے سہولت سے انکار کیا۔ لیکن اگر ہم بھی ساتھ جاتے تو زیادہ اچھا نہیں ہو جاتا؟ عائشہ نے بہت ہی دکھی انداز میں کہتے ان دونوں کو دیکھا، جبکہ ان دونوں نے اسے بہت حیرت سے دیکھا کہ یہ کہاں جانے کی تیاری میں ہے۔ دعا کرنا اپنی دوست کے لیے، سب اچھا ہوگا۔ زارون نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ عائشہ کی آنکھیں بھیگ سی گئی۔ وہ الوداع کہتا اپنی منزل کی جانب نکل گیا، جبکہ وہ دونوں وہیں کھڑے رہ گئے۔ کیا ہوا؟ واپس آ جاؤ، وہ جا چکا ہے۔ فیصل نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آتی چونکی۔ مجھے نا راہین کے لیے بہت ڈر لگ رہا ہے، جب اس کی چچا چچی کو پتا چلے گا نا راہین زارون کے نکاح میں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ عائشہ کو دکھ ہوا۔ کچھ نہیں ہوگا، زارون سب سنبھال لے گا، مجھے پورا یقین ہے، فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا تو عائشہ نے گہرا سانس خارج کیا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ فیصل نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا تو عائشہ چونکی۔ فیصل میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، عائشہ نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، بات تو سنو۔ فیصل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ فیصل میں آخری بار کہہ رہی ہوں، خبردار جو آئندہ ہاتھ تھاما میرا، نہیں تو کیا کرو گی؟ فیصل نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا تھا۔ فیصل باز آ جاؤ۔ عائشہ خجل سی ہوئی۔ کیوں؟ کچھ ہوتا ہے کیا؟ فیصل شریر ہوا۔ فیصل تم کب باز آؤ گے اس لڑ بازی سے؟ سکون نہیں تمہیں؟ عائشہ نے منہ بنا کے کہا اور اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تم پاس آؤ گی تو چین آئے گا نا یار، وہ پیچھے سے چہکا تھا۔ عائشہ نے کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا۔ ماشاءاللہ بہت روپ آیا میرے بچے پہ، بھی جان ہے ہارون کی بلائے نہیں، پھپھو نے بھی صدقہ اتارا تھا، آپ نے پہلی بار دلہا بننے پہ بھی یہی کہا تھا۔ ہارون کا دل آج بہت سخت اداس تھا، آج وہ کسی انجان لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہے تھے، صرف اپنے بچے کی خاطر۔ کیا وہ اس کی ماں بن پائے گی؟ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے، بس اپنے ماں باپ کی پسند کی ہوئی لڑکی پہ انہوں نے بلا دیکھی حامی بھری تھی۔ بارات ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھی، راستہ بھی کافی لمبا تھا۔ سبھی نے تیاری پکڑی تھی، تقریباً 4 سے 5 گاڑیاں بارات کے ساتھ روانہ ہونی تھی۔ بی جی ہارون کے ساتھ ان کی گاڑی پہ بیٹھی تھی، اب وہ درود پاک کا ورد کر رہی تھی، دعائیں پڑھ رہی تھی، جب اذان ہارون کی گود میں تھا اور اٹکلیاں کر رہا تھا۔ ہارون اپنے بچے کے ہمراہ خوش و خرم تھا۔
بیجی نے دلی دل میں ان کی بلائیں لی اور ان کی خوشیوں کی دعا مانگی۔ سب گاڑیاں آگے پیچھے بارات کی صورت میں گاؤں سے نکلی تھی۔ ہر ان کی خواہش کے مطابق نکاح مسجد میں ہونا طے پایا تھا۔ باقی کوئی رسم بھی اس نے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بیجی اور آغا جی نے اس پہ بھی شکر ادا کیا تھا کہ وہ اچانک سے 2 دن پہلے نکاح کے لیے مان گیا تھا، ورنہ وہ ضد پہ آ جائے تو پھر کبھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ ضرور اپنے خیالوں میں بیٹھا گاڑی ڈرائیو کرتا رحیم کی گاؤں کی طرف روانہ تھا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے لیے وہاں کتنا بڑا سرپرائز تیار ہے جسے دیکھ کے اس کے ہوش اڑنے والے تھے۔ چچی جان پلیز ایک بار سن لیں میری بات، مت کریں میرے ساتھ یہ ظلم، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، مان جائیں۔ راہین روز سے رو رہی تھی، جبکہ اب حمیدہ بیگم نے اسے شادی کا جوڑا تھمائے تیار ہونے کو کہا تھا۔ چپ چاپ یہ شادی کا جوڑا پہن لو، بارات نکل چکی ہے، کسی بھی وقت پہنچنے والی ہوگی، کوئی بھی ڈرامہ کیا تو تمہاری چچی جان نے جان سے مار دینے تمہیں، سمجھی تم؟ چچی نے اسے اچھا خاصا لتاڑ کے رکھ دیا۔ نہیں پہنوں گی یہ جوڑا، کفن ہے یہ میرے لیے۔ راہین نے غصے سے شادی کا جوڑا اٹھا کے دور پھینکا کہ چچی نے زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا کہ اس کا ہونٹ کا کنارہ پھٹا تھا اور لہو لہان ہوا تھا۔ اسے بالوں سے پکڑ کے اٹھایا۔ اگر اپنے بھائی کی خیر چاہتی ہو تو چپ چاپ وہی کرو جیسا کہا ہے، ورنہ اپنے بھائی کو بھول جانا۔ اب کی بار دی گئی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ راہین منصور کے لیے تڑپی تھی۔ وہ کیسے جیسے چچی تھے جو اسے اس کے بھائی کو ہتھیار بنا کے اسے اپنی بات منوا رہے تھے۔ چچی جان آپ یہ سب، منصور کہاں ہے منصور؟ راہین رات سے کمرے میں بند تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر بھائی کو واپس دیکھنا چاہتی ہو تو چپ چاپ ویسے کرو جیسے تمہاری چچا جان کہہ رہے ہیں، سمجھی تم؟ اور پہنو یہ جوڑا اور تیار ہو جاؤ۔ میں تانیہ سے کہتی ہوں تمہارا میک اپ وغیرہ کر دے، اور اب کوئی تماشا مت لگانا۔ حمیدہ بیگم اس سے انگلیاں اٹھاتے وارن کیا تھا۔ وہ سسک اٹھی تھی، لیکن وہ نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ضرور سے نکاح کر چکی تھی، اور نکاح کے اوپر نکاح۔ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میری مدد فرما، مجھے یہاں سے اس مشکل سے باہر نکال دے۔ راہین نے روتے ہوئے شادی کا جوڑا اٹھایا تھا۔ اسے وہ شادی کا جوڑا پہننا تھا اپنے بھائی کے لیے، اس کی جان بچانے کے لیے، لیکن کیا وہ یہ گناہ کر سکے گی؟ اس کا بس ایک ہی حل تھا، راہین کی موت۔ وہ آنکھیں بند کی ہچکیوں سے روئی۔ I'm sorry زارون، میں تم سے وفا نہ کر سکی، ہمارا ساتھ شاید یہیں تک تھا۔ میں جانتی ہوں یہ سب پروفیسر شہنواز نے کیا ہے، اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گی، میری موت کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ راہی نے گہرا سانس خارج کرتے شادی کا جوڑا ہاتھ میں اٹھا ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر نکلی، سفید کھلتا رنگ اس لال جوڑے میں وہ ایک عجب ہی غضب ڈھا رہی تھی۔ تانیہ تو اس کا حسن دیکھتی رہ گئی، وہ آج کوئی اپسرا ہی تو لگ رہی تھی۔ ایک پل کو تانیہ کا دل گھبرایا۔ کیا ہوا، مجھے تیار نہیں کرو گی؟ راہین نے مسکرا کے اسے دیکھتے کہا۔ تانیہ کے رونگٹے سے کھڑے ہو گئے، مرے مرے قدموں سے چلتی وہ راہین کے پاس آئی اور اسے تیار کرنے لگی۔ راہین بالکل اسپاٹ انداز میں بیٹھی رہی۔ بارات پہنچ چکی تھی، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ بہت ہی سادگی سے بارات آئی تھی۔ اپنا گھر تو امتیاز بے کا اچھا خاصا بڑا تھا، لیکن پھر انہوں نے ساتھ والے گھر میں مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا تھا۔ اچھی خاصی چہل پہل ہو گئی تھی۔ امتیاز بیگم، آغا جی، ہارون، سہیل ماموں سب کی آؤ بھگت کر رہے تھے۔ چلیں جی نکاح شروع کریں، سہیل ماموں نے کہا تو مولوی صاحب نے باقاعدہ نکاح کا آغاز کیا۔ سبھی خاموشی سے سننے لگے۔ وہیں زارون اس گھر کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ اتنی زیادہ گاڑیاں دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن پھر بھی اس نے آگے بڑھنے اور گھر کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ راہین دلہن بنی ہور لگ رہی تھی، کیا تانیہ بھی دادی بنا نہ رہ سکی؟ بہت روپ آیا تم پہ راہی، تانیہ نے دل سے کہا۔ جب جنازہ اٹھنے والا ہو تو روپ آ ہی جاتا ہے، اسپاٹ انداز میں کہتی وہ ایک بار پھر تانیہ کو ڈرا گئی۔ کیسی باتیں کرے راہی، ڈراؤ تو مت یار۔ تانیہ نے اس کے سر پہ لال دوپٹہ اڑایا، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ تانیہ کی نظریں بھی اس پہ نہیں ٹک رہی تھی، بلا کا روپ آیا تھا اس نے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آگے روپ کیا غضب ڈھانے والا تھا۔ اسے باہر لایا گیا، گھونگھٹ نکالے وہ تانیہ کی ہمراہ باہر آئی تھی۔ اس کا ایک ایک دم چلنا اس کے لیے 2 بھر ہو گیا تھا، لیکن اسے چلا نہیں جاتا۔ اس کے نصیب میں یہ سب ایسے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ زنان خانے میں اسے بٹھایا گیا اور اب مولوی صاحب امتیاز بیگم کے ہمراہ اندر داخل ہوئے، اور اسی لمحے زارون کے قدم بھی امتیاز صاحب کے گھر کی دہلیز کے اندر اٹھے۔ ہر طرف مہمان تھے اور تیار تھے جیسے کسی کی شادی ہو۔ ایک خاموشی تھی اور اس خاموشی میں گونجتی آواز مولوی صاحب کی۔ راہین ایاز بیگ بنت ایاز بیگ، کیا آپ کو ہارون صدیقی والحشمت صدیقی کے ساتھ 10 لاکھ سکہ راجل الوقت نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھے گئے الفاظ پہ جہاں راہین نے کرب سے آنکھیں میچھی، وہیں زارون کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ دوسرا نکاح؟ زارون کے دماغ کی شریانیں ابھری تھیں۔ اس کا جی چاہا یا خود کو مار دے یا راہین کو شوٹ کر دے۔ اس سب کے دوران اس نے دلہے کے نام پہ تو فوکس ہی نہ کیا، ورنہ دلہے کا نام سننے والے کے لیے بھی اس کے یہی جذبات ہوتے۔ بیٹا جواب دو، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ سے وہی سوال دہرایا، جبکہ راہین سانس روکے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے کیا کہنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمت نہیں جتا پا رہی تھی۔ کیسا کڑا امتحان تھا، اس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی۔ کیسا نکاح مولوی صاحب؟ زارون کی آمد پہ سبھی نے چونک کے اسے دیکھا، وہیں راہین کی اٹکی سانس بحال ہوئی تھی۔
وہ یہ آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ آپ کون ہے بیٹا؟ جبکہ دوسری طرف سہیل ماموں کا دماغ بھگ چڑھا تھا سامنے زرون کو دیکھ کے۔ انہیں یقین آیا کہ زرون یہاں بھی پہنچ سکتا ہے، وہ تو شہر میں تھا۔ سہیل ماموں فوراً مردان خانے کی جانب تیز قدموں سے بڑھے، جبکہ بیجی زرون کو دیکھ کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہیں۔ ان کی نظروں میں دنیا جہان کی حیرت آن سمائی تھی۔ زرون کو یہاں کا پتہ کس نے دیا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب شدت سے انہوں نے چاہا تھا کہ مل جائے۔ میں کون ہوں؟ میں وہ کچھ مزید بولتا کہ بیجی پہ نظریں جا ٹھہری۔ سارے الفاظ وہیں دم توڑ گئے۔ وہ یہاں کیسے؟ کیوں؟ زرون کے دماغ میں بھی اچانک سے انگنت سوالوں نے سر اٹھایا۔ بیجی کا رنگ فک ہوا جب زرون نے پراسرار انداز میں ان کی جانب پیش قدمی کی۔ آپ؟ اسے لگا اس کی آنکھوں کو کوئی دھوکہ ہے۔ پکڑ لیجئے انسپکٹر صاحب۔ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتے کہ پولیس کی آمد پہ وہاں موجود سب لوگ چونکے۔ گرفتار کر لیجئے اسے، امتیاز بیگ نے چلا کے کہا۔ کس جرم میں؟ بہت پرسکون انداز میں وہ مڑا تھا اور اس سے بھی زیادہ اس کا انداز سر تھا۔ یہ میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی رکوانے آیا ہے، امتیاز بیگ نے سوچتے ہوئے کہا۔ بیٹی؟ بیٹی مانتی بھی ہو اس سے؟ زرون نے تلخی سے پوچھا۔ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہاں سے شرافت سے چلے جاؤ ورنہ پولیس خود لے جائے گی تمہیں۔ مولوی صاحب، امتیاز بیگ زرون سے کہتے مولوی صاحب کی جانب مڑے، انہیں پکار اٹھے۔ آپ نکاح شروع کیجیے۔ نکاح نہیں ہوگا، زرون ابھی پرسکون انداز سے بولا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ہوتے کون ہو تم؟ اس نکاح کو روکنے والے؟ امتیاز بیگ آپے سے باہر ہو گئے۔ اتنے میں ہارون اور آغا جی بھی اندر داخل ہوئے۔ زرون کو سامنے کھڑا دیکھ وہ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوتا۔ زرون کے الفاظ نے سب کو دنگ کر دیا۔ ایک پل کو تو کوئی کچھ بول ہی نہ پایا۔ جھوٹ ہے یہ، بکواس ہے، میری بیٹی ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، نکلو یہاں سے۔ امتیاز بیگ نے اسے ایک دھکا دیا کہ زرون نے ایک پنچ انہیں دے مارا۔ سبھی نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ خبردار مجھے ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ ارے او بھائی صاحب، اس طرح کسی معزز شہری پہ ہاتھ اٹھانا جرم ہے، پولیس والا بولا تھا۔ معزز شہری گیا بھاڑ میں، بہتر ہوگا اپنی نوکری بچاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور آپ مولوی صاحب، اب کی بار زرون ان کی جانب مڑا تھا۔ یہ رہا نکاح نامہ، آپ دیکھ لیں، زرون پر اعتماد انداز میں بولا تھا۔ ہارون نے گہرا سانس خارج کیا۔ کیا ایسا بھی ممکن تھا؟ آغا جی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ مولوی صاحب، یہ بھی جھوٹا ہے اور اس کا نکاح نامہ بھی۔ امتیاز بیگ مولوی صاحب کے پاس آتے دانت پیستے ہوئے بولے تھے۔ نہیں، یہ نکاح نامہ ان دونوں کا ہے اور بالکل اصلی ہے، اس لیے نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا۔ معاف کیجیے گا بیگ صاحب، آپ ہم سے کیسا گناہ کروانے جا رہے تھے؟ مولوی صاحب برہم ہوئے، رحیم سے نکاح کر چکا ہوں میں، افسوس، جس نے بھی آپ کو اطلاع دی ادھوری دی تھی۔ زرون نے امتیاز بیگ کی جانب دیکھتے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ میرا بھائی جھوٹ نہیں بولتا، اگر اس نے نکاح کیا ہے تو وہ سچ ہے۔ ہارون کی اچانک آمد پہ سبھی چونکے۔ وہ زرون کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا، جبکہ ہارون کے بھائی کہنے پہ امتیاز بیگ کی آنکھیں ابل کے باہر آنے کو تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دونوں بھائی ہیں۔ امتیاز بیگ دل ہی دل میں سخت پریشان ہوئے۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ زرون کے سوال نے ہارون کو سوچنے میں ڈال دیا۔ آج میرا نکاح تھا، ہارون نے کچھ نہ چھپایا۔ لیکن اب نہیں ہوگا، پر یقین انداز سے کہا۔ آپ کا نکاح؟ زرون کو اپنے سوال پہ یقین نہ آیا۔ اور بھابھی، ان کا کیا؟ زرون کی بات پہ بیجی نے پہلو بدلا تھا۔ لو جی، کیا سین ہے؟ سارا کا سارا فلم ہے۔ بڑا بھائی نکاح کے لیے آیا اور جس لڑکی سے نکاح کرنے آیا وہ چھوٹے بھائی کی منکوہا نکلی۔ ایک عورت نے ہنس سے ماحول کا مزید بگاڑنے کی کوشش کی۔ جو لڑکی میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح کے لیے راضی ہو جائے، میں اس پہ کیسے اعتبار کر لوں؟ زرون کے کہے گئے الفاظ پہ راہین کا اب کی بار سچ میں سانس اٹکا تھا۔ اس کی ناک سے خون کی بوند نکلتی باہر آئی تھی، جو گھونگھٹ میں ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں دیکھ پایا تھا۔ زرون، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہارون کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آپ اس سے نکاح کے لیے آئے تھے نا؟ گھونگھٹ میں موجود راہین کی طرف اشارہ کرتے تنفر سے کہا اور جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ وہ لڑکھڑا کے کھڑی ہوئی تھی، ایک بے جا لاش کی طرح۔ تو میں آپ کو پورا موقع دوں گا اس سے نکاح کرنے کا، کیونکہ میں اسے… ابھی زرون کے الفاظ منہ میں تھے کہ راہین لڑکھڑا کے اس کی باہوں میں جھل گئی۔ زرون نے دھڑکتے دل سے اس کا گھونگھٹ ہٹایا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون بہ رہا تھا۔ زرون کو ایک دم سے کچھ غلط ہونے کا احساس جگا۔ راہین نے نیموا آنکھوں سے اپنے محسن کو دیکھا، جس نے ہر قدم پہ اس کا ساتھ نبھایا تھا، اور آج جب سچ میں ساتھ دینے کا وقت آیا تو سب کے سامنے اسے اکیلا کر دیا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ سجی تھی اس کے لبوں پہ، جس نے زرون کے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ راہین کا سر اس کی گود میں تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ راہین؟ زرون کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی تھی۔ اسے لگا سب کچھ ہاتھ سے ریت کی مانے چھوٹ رہا ہو۔ سبھی نے حیرت و پریشانی سے دلہن کو دیکھا، جس کے چہرے پہ انتہا کی خوبصورتی تو تھی ہی، لیکن اس کی ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ راہین، آنکھیں کھولو۔ زرون نے اسے آنکھیں بند کرتے دیکھا، جھنجھوڑ گیا۔ ایک پل کو اس نے آنکھیں نیموا کی، بے بسی سی تھی، دوبارہ جی لینے کی ایک تمنا سی تھی۔ بس حوصلہ ہی پس نکلا اس کان سی لڑکی کا، جس کا عشق بھی کان سا تھا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پہ۔
راہین ایسا مت کرنا پلیز، اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے ہوئے جانی انداز میں چلائے۔ ایم سوری۔ راہین بس اتنا ہی کہہ پائی اور وہیں اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی۔ راہین راہین پلیز مت کرو ایسا، آنکھیں کھولو۔ وہ باقاعدہ آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا، سب کو بلا کے وہ اس وقت صرف راہین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ راہین اسے چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ ہارون نے زارون کو پیچھے کیا اور راہین کی نبض چیک کی جو زندگی کے ختم ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ زارون دیوانہ وار اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا، جس میں اب جان باقی نہ رہی تھی شاید۔ پلیز راہین اٹھو، مجھے معاف کر دو پلیز۔ زارون زارون اسٹاپ اٹ، وہ ہاسپٹل لے کے چلا جلدی۔ ہارون کے الفاظ نے زارون کو حقیقت کی دنیا میں لاپٹخا۔ ایک دم سے وہ ان کی طرف مڑا۔ وہ زندہ ہے؟ ہاں، ہاسپٹل چلیں۔ زارون دیوانوں کی طرح بولا۔ آئی تھنک شی از نو مور، تانیہ نے راہین کی نبض چیک کرتے روتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، راہین نہیں مر سکتی، نہیں مر سکتی۔ زارون نے کسی پہ یقین نہ کیا، اسے ابھی بھی یہی گمان تھا کہ راہین زندہ ہے، اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ تانیہ کو اس کے کئی الفاظ یاد آنے لگے، اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا۔ کاش وہ سمجھ جاتی اس کی بات کا مطلب، وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ چچا جان اور چچی جان اپنا جگہ منہ چھپا رہے تھے۔ رات کو ہی راہین نے روتے بلکتی چچی جان سے اپنے نکاح کا ذکر کیا تھا، لیکن انہوں نے اسے جھوٹ سمجھا تھا۔ بنا کسی ثبوت کے وہ کیسے یقین کر لیتے؟ اور اب انہیں بھی پچھتاوا ہو رہا تھا اپنی جلد بازی پہ۔ خوشی کا سماں ایک دم سے ماتم میں بدل گیا تھا۔ ہارون آگے بڑھ کے زارون کو سنبھال رہا تھا۔ کیوں اس نے اس کا انتظار نہیں کیا، کیوں اعتبار نہیں کیا؟ لیکن وہ کیا اعتبار کرتی، وہ بھی تو اسے باقیوں کی طرح سزا ہی دینے والا تھا۔ لیکن وہ اسے ہمیشہ کے لیے سزا دی گئی تھی، ایک ایسی سزا جو اس کی آخری سانس تک قائم رہتی۔ وہ اس کا وجود باہوں میں اٹھائے باہر بھاگا تھا، اس آس پہ کہ شاید اس کے وجود میں زندگی کی کوئی رمق اب بھی موجود ہو۔ اس تو ڈاڈا دکھ نہ کوئی، اس تو ڈاڈا دکھ نہ کوئی، یار نہ بچھڑے کسی دا یار نہ بچھڑے۔ عائشہ فیصل کے پاس کھڑی تھی، اس کی بے چینی دیدنی تھی۔ فیصل مسلسل زارون کو کال ملا رہا تھا، لیکن وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ ہمیں زارون کو وہاں اکیلا نہیں جانے دینا چاہیے تھا، نہ جانے کیا ہوا ہوگا وہاں، عائشہ پریشانی سے بولی۔ فیصل نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے کال ملائی۔ کال کسی نے اٹھا لی۔ ہلو زارون، کہاں ہو یار؟ فیصل نے چھوٹتے ہوئے پوچھا، جبکہ پیچھے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں زارون کا بھائی ہوں ہارون، دوسری طرف سے سنجیدگی سے تعارف کروایا گیا۔ ہارون بھائی، زارون، اور یہ رونے کی آوازیں، سب خیریت ہے نا؟ فیصل کی چھٹی حس نے اسے وارن کیا کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ عائشہ کا دل بھی بری طرح گھبرایا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی بزی ہوں۔ ہارون کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے، اس لیے کال کاٹ دی۔ ہلو ہلو، فیصل نے لب بھیجے۔ کیا ہوا؟ راہین ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بتایا، فیصل نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اسے شدید غصہ آ رہا تھا، اور کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا کہ پتہ کر سکتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیوں سب رو رہے تھے۔ کچھ دن بعد پیپرز ہو چکے تھے، نہ زارون آیا نہ راہین۔ عائشہ فیصل سے ایک وعدہ لیتے کہ وہ جب زارون اور راہین سے ملے گا ان کی خبر اسے ضرور دے گا۔ اسی وعدے کے ساتھ عائشہ بھی فیصل کو الوداع کہتے اپنے گھر جا چکی تھی، جبکہ فیصل نے زارون کے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جب تک ساری سچائی جان نہیں لیتا سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ زارون کے گاؤں کو تو وہ جانتا تھا، اس کے گاؤں پہنچ گیا، وہ ان کے ایڈریس تک بآسانی پہنچ گیا۔ وہ اپنے گاؤں کے جانے مانے لوگ تھے، ہر کوئی ان کا نام عزت سے لیتا تھا۔ فیصل کی گاڑی زارون کی بڑی حویلی کے باہر جا رکی، مین دروازے پہ گارڈز کھڑے تھے۔ اپنا تعارف کرواتا وہ اب انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ گاڑی کو لیے اندر داخل ہوا، گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ حویلی کے اندر جا رہا تھا۔ یہ اس کا پہلا وزٹ تھا اپنے دوست کے گھر کا۔ اندر آتے ہی سامنے آغا جان اور بی جان دکھائی دی۔ السلام علیکم، فیصل نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا اندر آؤ، بی جی نے بہت مان سے کہا۔ آغا جی سے ملتے وہ وہیں ان کے پاس جا بیٹھا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ فیصل نے باتوں کا سلسلہ جوڑا۔ اللہ کا کرم ہے بیٹا، بی جی نے دھیرے سے کہا۔ وہ زارون؟ فیصل نے زارون کا پوچھا۔ بی جی اور آغا جی نے ایک نظر دوسرے کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں بند ہے، نہ باہر نکلتا نہ کسی سے بات کرتا ہے، بس اپنے کمرے میں بند رہتا ہے۔ بی جی کی آواز رند گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ فیصل کو بے چینی ہوئی۔ وہ اس لڑکی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں راہین، اس کی ڈیتھ کے بعد۔ واٹ؟ فیصل نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اچک لی اور اپنی جگہ سے کرنٹ کھا کر کھڑا ہوا۔ جاری ہے۔